السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ چوری کرنے والے پر لعنت۔ چوری کرنا ہر مذہب و معاشرہ میں جرم ہے۔ شریعت اسلامیہ نے بھی چوری کی حرمت و شناعت کو بیان کیا ہے، بلکہ اس کی شدید وعید اور اس دنیا میں اس پر حد بھی مقرر فرمائی ہے۔ اگرچہ حد کے نفاذ کے لیے تو مال مسروق کی ایک مخصوص مقدار متعین کر دی کہ اس سے کم میں قطع ید اور ہاتھ کاٹنے کی سزا نہ ہوگی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ معمولی قیمت یا کم مقدار کی چوری کی اجازت دے دی، بلکہ چوری خواہ ایک انڈے ہی کی کیوں نہ ہو حرام اور باعث لعنت ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی کی لعنت ہو چور پر کہ ایک انڈے کی چوری کرے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اور ایک رسی چوری کرے تو اس کی وجہ سے ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تشریح فائدہ: ایک انڈا یا رسی کی چوری پر اللہ تعالی چور کو اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے، کیونکہ چور ابتدائی معمولی اشیاء چوری کرتا ہے جس پر نہ پکڑا جاتا ہے، اور اگر پکڑا جائے تو بھی حد جاری نہیں ہوتی، لیکن اس طرح وہ ایسی بڑی چیزوں کی چوری کا عادی بن جاتا ہے جن کی چوری پر اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، یا اس سے مراد مطلقاً انڈا یا رسی ہے جس کی قیمت معمولی ہوتی ہے۔ لہذا وہ حدیث جن میں نصاب سرقہ کو بتلایا گیا ہے وہ اس کے معارض نہیں ہو سکتی۔ بعض حضرات نے یہاں انڈا سے لوہے کا انڈا اور رسی سے بحری جہاز کی رسی مراد لی ہے جو بہت موٹی اور زیادہ قیمت والی ہے، تو یہ تعبیر مردود ہے، کیونکہ سیاق کلام اور کلام عرب سے اس کی نفی ہوتی ہے، کیونکہ اس تعبیر کی صورت میں الفاظ کو ایسے معنی کی طرف منتقل کرنا لازم آتا ہے جن کی طرف عام طور پر ذہن منتقل نہیں ہوتا، کیونکہ انڈا کا لفظ جب مطلقاً بولا جاتا ہے تو اس سے مرغی کا انڈا ہی مراد ہوتا ہے، اور رسی سے عموماً معمولی رسی مراد ہوتی ہے، نہ کہ جہاز کی رسی۔ لہذا حدیث میں بیان کردہ الفاظ کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعنت کے ذریعے اس کی شدت و تعبیر بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ عرف یہی ہے کہ چھوٹی چوری کرنے والے کو ڈانٹا جاتا ہے، نہ کہ زیادہ چوری کرنے والے کو، کیونکہ اس پر تو حد جاری ہوتی ہے، اور اس وقت ایسی چھوٹی چیز پر ہی ہاتھ کاٹنے کی سزا مرتب ہوگی، کیونکہ یہ چھوٹی چوری ممکن ہے ایسی بڑی چوری کی طرف لے جائے جس میں ہاتھ کاٹنے کی سزا ہوتی ہے۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ شارح شکاف فرماتے ہیں کہ لعنت سے مراد یہاں توہین و ذلت اور رسوائی ہے، یعنی بچہ اگر ایک انڈا بھی چوری کرے تو اسے ڈانٹ ڈپٹ کرنا، مارنا اور کچھ سزا دینا چاہیے، حتیٰ کہ اگر چوری کی کوشش بھی کرے تو ایسا کرنا چاہیے کہ وہ عادی چور نہ بنے، کیونکہ اگر وہ عادی ہو گیا تو بڑی بڑی چیزیں چوری کرے گا جن کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔